ہمارے اس درس کا عنوان جو 8واں درس ہے، اس درس کا عنوان ہے سفر کی تیاری، سفر کی آمادگی، آہنگ سفر یعنی سفر کی تیاری۔ پچھلے درسوں میں اس بات کا ہم کو اندازہ ہو گیا کہ انسان کا آخرت میں کیا مستقبل ہے، کیا فیوچر ہے۔ وہ آخرت اگر ہم جسے کامیاب بنانا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے، تو انسان کو اسی دنیا میں اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اگر ہم نے اچھی زندگی گزاری تو آخرت میں کامیاب ہوں گے، بری زندگی گزاری، خراب زندگی گزاری تو آخرت میں ہمیں بری سرنوشت اور برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری خوشبختی، ہماری کامیابی اور ہمارے انجام کا دار و مدار ہمارے عمل پر ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ اب شروع ہوگا کہ ایسا دنیا میں ہم کیا کریں کہ ہمارا انجام اچھا ہو، ہمارا مستقبل بہتر ہو۔ اتنا تو پتہ چل گیا کہ انسان کا رستہ اور انسان کی منزل اللہ ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ ہی کے راستے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اب یہاں پر یہ گفتگو کی ضرورت ہے کہ اس سفر کو کیسے طے کیا جائے، اس سفر کو کیسے سر کیا جائے، کیا کام انجام دیے جائیں۔ مگر ان کاموں کو انجام دینے سے پہلے سفر کی تیاری کی گفتگو ہو رہی ہے کہ کسی بھی سفر پہ آپ جانا چاہتے ہیں، کسی بھی عمل کو آپ انجام دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کی تیاری کی ضرورت ہے۔ ان تیاریوں میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے مضبوط ارادہ۔ کوئی بھی اگر کام کرنا ہو تو ہمارا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ جو پوچھ رہے تھے فارسی میں برنامہ ریزی اور انگلش میں پروگرام، اردو زبان میں لائحہ عمل یا منصوبہ بندی، آگے کی کام کے لیے منصوبہ بنانا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں منصوبہ بندی ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس منصوبہ بندی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ان 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ارادہ، مضبوط ارادہ۔ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اپنے ارادے کو پختہ کرنا ضروری ہے۔ جس راستے کو اس نے چنا ہے، جس کو عملی کرنا چاہتا ہے، جس کو پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر ارادے لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ مقصد بڑا ہوگا اتنا ہی ارادہ مضبوط ہوگا۔ جتنا ہدف بڑا ہوگا، جتنی منزل بڑی ہوگی، اتنا ہی انسان کے لیے ارادہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اب ہمارا مقصد اللہ کی ذات ہے تو ہمارا ارادہ بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے زندگی میں صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی راستہ ہو، آسانی سے آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے رکاوٹیں آئیں گی، موانع آئیں گے، تکلیفیں جھیلنی ہوں گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ بڑے کاموں کے لیے بڑے ارادوں کی ضرورت ہے۔ کمزور ارادے والے کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا سب سے بڑا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا۔ تو اس کے لیے آپ کا ارادہ بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یقیناً اہل ایمان کی پہچان یہی ہے کہ کیسے بھی حالات آ جائیں وہ نہ اپنے ہدف سے ہٹتا ہے، نہ اپنے مقصد سے ہٹتا ہے، اور نہ ہی اس راہ میں آنے والی مشکلوں سے گھبراتا ہے۔ اسی لیے جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تم نے جو راستہ چنا ہے اس راستے میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تم نے جو راستہ چنا ہے اس راستے میں جو مصیبتیں تم پر آئیں، جو تکلیفیں تم پر آئیں، جو رکاوٹیں تم پر آئیں، ان کا تم سامنا کرو، ان کا مقابلہ کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
ایسے کاموں کے لیے آہنی ارادہ اور مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. تو مضبوط ارادے کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور یہاں پر سچ معنی میں دولت کا کمانا، قدرت کا حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. نفس کو کنٹرول کرنا زیادہ سخت کام ہے. تو اس کے لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے. اللہ کے خاص بندوں کے لیے یہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. ثم استقاموا، یہ تو ایمان تھا. ثم استقاموا، پھر جب یہ اس بات کے اوپر ثابت قدم ہو گئے، استوار ہو گئے، اٹل ہو گئے، انہوں نے ثبات قدم دکھایا، اپنے عقیدے کے اوپر ڈٹے رہے، جمے رہے، تو ان کو انعام میں کیا ملتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ان کو نہ کسی بات کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی بات سے غم زدہ ہوتے ہیں. آدمی ہمیشہ اپنے پاسٹ پہ غم زدہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے زندگی کہاں تباہ کر دی، اور فیوچر سے گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے. تو مومن ایسی زندگی گزارتا ہے، نہ تو اس کو مستقبل کا خوف ہوتا ہے، نہ اس کو اپنے ماضی پہ شرمندگی ہوتی ہے، اس کا حزن نہیں ہوتا، اس کا ملال نہیں ہوتا ہے، اس کا غم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس نے بہترین زندگی گزاری. مگر یہ سب کس کو ملے گا؟ یہ اطمینان نفس کس کو ملے گا؟ یہ اطمینان نفس اس کو ملے گا جس نے استقامت دکھائی. استقامت کون دکھائے گا؟ جس کا ایمان پختہ ہوگا. تو جس کو اللہ کی ذات پہ پہلے ایمان ہو اور وہ اپنے ایمان پہ ڈٹا رہے عملی میدان میں، تو اس کو نتیجے میں اطمینان نفس ملے گا، کامیابی ملے گی. یہی ہے راستہ ہمیشہ. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے یہ بتایا کہ کمزور ارادے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور مضبوط ارادے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اور وہی چیز آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اب آئیے، آج کوئی بھی عمل آپ انجام دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ محکم ارادے کے بعد عہد باندھنا، یعنی کسی سے وعدہ کرنا. اب عام طور پہ آدمی کس سے وعدہ کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ. ہر انسان کے جو وعدے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ساتھ وہ وعدہ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. کردار کا دھنی آدمی وہی ہے جو اپنے وعدے کو نبھائے، وفادار ہو، جو عہد باندھا ہے اس پر ثابت قدم رہے، اسے پورا کر کے دکھائے. اب ہم لوگوں سے جو ہم وعدے کرتے ہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ خاص حکم اسلام کا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. اسی سے انسان کی شخصیت بنتی ہے. جھوٹا آدمی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اور جو وعدوں کو پورا نہیں کرتا ہے اس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کے دوست نہیں بن پاتے، کیونکہ وہ سخت حالات میں انہیں تنہا چھوڑنے والا ہے. کیونکہ وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا ہے. تو اور اپنے آپ سے جو وعدہ کرتا ہے انسان، اس میں بھی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، زود گزر لذتوں کی وجہ سے اپنے ہی کیے ہوئے وعدے کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتا، اپنے ہی ساتھ سچا نہیں رہتا. مثلا اس نے ارادہ کیا کہ میں نماز شب پڑھوں گا، اپنے آپ سے پکا وعدہ کیا، یا 5 وقتہ نماز پڑھوں گا، کوئی نماز قضا نہیں کروں گا. 1 مہینہ کرتا ہے، 2 مہینہ کرتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے دوسرے کام اس کو اس کام سے ہٹا دیتے ہیں، مشغول کر دیتے ہیں، اور وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم ایک ارادہ کرتے ہیں، اس ارادے کو پورا نہیں کر پاتے ہیں. ایک وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے، اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتے. کتنی مرتبہ مجلس حسین میں بیٹھتے ہیں، جناب حر کا قصہ سنتے ہیں، اپنے نفس میں کنٹرول لانے کی پوری کوشش کرنے کا وعدہ کرتے ہیں امام حسین سے. ان ہستیوں کی قربانیوں کو دیکھ کر ایک جذبہ ہمارے اندر جاگتا ہے، لیکن جیسے ہی
सफ़र ख़त्म हुआ, माह सफ़र रबीउल अव्वल आया, हमारे इरादे भी पस्त होने लगे। हमने जो वादा अपने आप से किया था मजलिस में बैठकर, रोज़े इमाम हुसैन में बैठकर, उसी के ऊपर हम जमे नहीं रहे। ये अक्सर हमारे साथ होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि इंसान तो किससे वादा करना ज़्यादा बेहतर है कि इंसान किससे वादा करे। जितनी शख्सियत बुलंद होगी उतना ही आपका अहद व पैमान और आपका वादा भी क्या होगा, मजबूत होगा या उतना ही बड़ा होगा। उतना ही वादा बड़ा होगा। और एक बात यह है कि हम जब दूसरों से अहद व पैमान करते हैं लोगों से, तो वो सारी जिम्मेदारी हमारी गर्दन पर डाल देते हैं। कहते हैं कि तुमने वादा किया था, तुम पूरा करो। मगर जब हम अल्लाह से वादा करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है, हमारे वादों को पूरा करने में हमारी मदद करता है, हमारा साथ देता है। तीसरी बात यह है कि जब हम दूसरों से वादा करते हैं तो उसमें दूसरे शख्स का भी फ़ायदा होता है। मगर जब हम अल्लाह से वादा करते हैं तो अल्लाह का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसका पूरे का पूरा फ़ायदा खुद हम ही को पहुंचता है। और कितनी खूबसूरत बात है, अजब जैसे अपने अल्लाह ये कह रहा है एक माना में, अगर तुम अपनी ज़िंदगी संवारोगे, अपना मुस्तकबिल बेहतर करोगे तो मैं तुम्हारे साथ। बाज़ औक़ात दूसरे लोग क्या कहते हैं, आप मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो मैं भी आपके लिए फ़ायदेमंद हूँ। अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अपने लिए फ़ायदेमंद बनो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे ज़्यादा लुत्फ़ क्या होगा। तो जो शख्स कामयाबी के रास्ते पर कदम बढ़ाना चाहता है उसको चाहिए कि अल्लाह के साथ अहद व पैमान बांधे। अगरचे कि यह अहद व पैमान अल्लाह ने, बात लंबी होगी इस वजह से मैं बयान नहीं करना चाह रहा हूँ। खुद हमारे इस दुनिया में आने से पहले परवरदिगार आलम ने रोज़े अलस्त, जब हम अरवाह की शक्ल में आसमान पर थे, नुत्फ़े की शक्ल में सुल्ब पिदर से रहमे मादर में आने से पहले हम जब आसमानों में थे तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमसे अहद व पैमान लिया था। और वो अहद व पैमान अक़ल देकर लिया था और हमारे ज़मीर के साथ लिया था कि जब तुम रूए ज़मीन पर जाओगे तो तुम अल्लाह की इबादत करोगे, उससे गफलत नहीं बरतोगे। ये जो हम फितरी तौर पे अल्लाह की हमारे अंदर तड़प है, जो हम उसकी जुस्तजू में निकलते हैं, वो दर हकीकत वही वादा है जो हमारी फितरत से लिया गया है। यही वजह है कि दुनिया का पहला इंसान खुदा परस्त था। लोग ये कहते हैं कि खुराफात की वजह से दीन बाद में आया। दीन बाद में नहीं आया, खौफ की वजह से नहीं आया, जहल की वजह से नहीं आया, बल्कि ये दीन इंसान की फितरत में था। इसीलिए आप इंसानों की तारीख में कभी ये नहीं बता सकते कि खुदा परस्ती कब नहीं थी। ये ज़रूर बता सकते हैं कि बुत परस्ती कब से आई, ये बता सकते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी कब से हुई। लेकिन खुदा परस्ती, अल्लाह की चाहत, उससे मोहब्बत, ये इंसान की फितरत में है, जो ये वादा अल्लाह ने इंसान से लिया। एक सलवात पढ़िए। अच्छा, ये जो वादा अल्लाह सुब्हानो ताला ईमान लाने के बाद हमसे लेता है वो क्या है? वो वादा फ़कत इतना ही अजीज़ो कि हम वाजिबात को अंजाम देंगे, मुहर्रमात से परहेज़ करेंगे। मैं हर बार वाजिबात और मुहर्रमात का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मकरूहात और मुस्तहब्बात का जिक्र क्यों नहीं करता? क्योंकि रोज़े क़यामत जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो फ़राइज़ है, वाजिबात है। आपसे मुस्तहब्बात के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मकरूहात के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए ये नज़र में रखिए और इंसाफ़न रखिए कि जो तुमने हम जितने काम अंजाम दे रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, उनमें ज़्यादातर मुस्तहब्बात है और हमने इस मुस्तहब्बात को, इन मुस्तहब्बात को वाजिबात से बड़ा बना रखा है। वाजिबात से बड़ा बना रखा है। वो मुस्तहब जो आपके वाजिब को नुकसान पहुंचाए, उस मुस्तहब को तर्क कर दें, ये हुक्म है। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन, इसलिए अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि
جو مستحبات آپ کے واجبات کو نقصان پہنچائے اس مستحب کو چھوڑ دیجیے. مثلا نماز شب پڑھنا مستحب ہے، ماں باپ کی بات سننا واجب ہے. مستحب نماز پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے، زیارتوں پہ جانا بہت ثواب کا کام ہے، مگر ماں باپ نے منع کر دیا، یہ واجب ہے. اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اس واجب کے لیے اس مستحب کو ترک کرنا ضروری ہے. اس وقت اگرچہ کہ عزاداری ایسا مستحب ہے جو واجبات کو زندہ کرنے کا سبب ہے. اسی سے نماز زندہ ہوتی ہے، اسی سے روزہ زندہ ہوتا ہے، اسی سے دینی تعلیمات زندہ ہوتی ہیں. تو یہ منبر رسول اور یہ ذکر حسینی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے پورے دین کو دوبارہ امام حسین کے نام سے زندہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اسی ذکر حسین میں ہم واجبات کی رعایت نہ کریں اور اسی منبر حسینی سے دین اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، اسے کمرنگ کرنے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کریں، جنت کا مذاق اڑائیں، انبیاء کا مذاق اڑائیں، نماز کا مذاق اڑائیں، واجبات کا مذاق اڑائیں، یا پھر اتنا زیادہ عزاداری میں مشغول ہوں کہ ہم نمازوں کو ترک کریں، ظہر کی نماز ترک کریں، فجر کی نماز ترک کریں. اچھا، ہر انسان عام زندگی میں ترک کرتا ہوگا، لیکن عملی طور پر مجمع عام میں یہ دکھانا کہ عین نماز کے وقت ہی ہم مجلس شروع کریں گے، عین مجلس ہوتے وقت ہی ہم اپنے ذکر کو جاری رکھیں گے، اذان ہوتے وقت ہی ہم اپنے ذکر کو جاری رکھیں گے، تو یہ در حقیقت شریعت اسلامی کی کھلم کھلا مذاق اڑانا ہے. اللہ کے فرمان کو زیر پا کرنا ہے. امام حسین کا مقصد دین اسلام کو بچانا، امت محمدی کی اصلاح کرنا. جو مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا وہی مقصد مجلس کا ہے. مجلس بھی اسلام کو بچانے کے لیے ہے، مجلس بھی دین کو حاکم کرنے کے لیے ہے. اگر ان مجلسوں سے دین حاکم نہ ہو، اگر ان مجلسوں سے ایمان کا جذبہ اور عمل کا جذبہ مضبوط نہ ہو، تو پھر ہم کو اپنی عزاداری کی اس روش کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ یہ فائدہ پہنچا رہی ہے یا کہیں پر ضرر پہنچا رہی ہے. عزاداری ضرر نہیں رکھتی ہے، وہ بے ضرر چیز ہے. ہماری روش عزاداری نقصان دہ، سسٹمیٹک نہیں ہے، کوئی برنامہ ریزی نہیں ہے، کوئی لائے عمل نہیں ہے، کوئی پروگرامنگ نہیں ہے. اللہ نے جو شریعت میں احکام دیے اس کے ہر حکم کا، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اس کی ایک لمٹ ہے. نمازوں کو اوقات پہ انجام دینا ہے. نہیں کہا کہ تم میرے اگر خاص بندے ہو تو 24 گھنٹے نماز پڑھو. پیسہ دینا ہے تو ایک لمٹ میں دینا ہے. زکوٰۃ آپ کو پوری دولت نہیں دے دینی، خمس آپ کو پوری دولت نہیں دے دینی. روزے رکھنے ہیں تو 30 دن رکھنے ہیں. سال بھر آپ سے روزے کی فرمائش اللہ نے نہیں کی. فجر سے لے کر جیسے اپنے مغرب تک رکھنا ہے. تو ہر چیز میں ایک پروگرامنگ ہے، ایک لمٹ ہے، ایک شرائط ہے، کنڈیشن ہے. لیکن ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں عزاداری کے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس سے ہماری ڈیلی لائف پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے، یا بہتر جیسے یہ بات کرتے ہیں لوگ اس کو غصے میں آ جاتے ہیں. مگر یہ کام بھی تو ایک عالم دین کا ہی ہے. اگر ہم ان نکات کو نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ یہ ذمہ داری بھی ہماری ذمہ داری ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے. تو وہ مستحب عمل جس سے واجبات کی ادائیگی نہ ہونی پائے، تو ایسے مستحب عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دینا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد بتائیے بات کو سمیٹوں. دوسرا اقدام کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے جو کرنا ہے وہ ہے عہد و پیمان. عہد و پیمان ہم یہاں پر کس سے باندھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد و پیمان جو ہم باندھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ واجبات کی پابندی، محرمات سے پرہیز. واجبات کی پابندی، محرمات سے پرہیز.
اس عہد و پیمان کا، اس وعدے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں، اس کا فائدہ خود بندے کو پہنچے گا۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی درجہ لطف ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم مجھ سے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو اپنے کو بہتر بناؤ، تم اگر اپنے کو بہتر بناؤ گے تو مجھے پالو گے۔ تو اس میں پورے کا پورا فائدہ خود ہمارا ہے۔ اب یہاں پر دو مشورے اللہ سے عہد و پیمان باندھنے کے لیے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی دو مشورے یہاں دیے جا رہے ہیں۔ یہ مشورے ہم یاد رکھیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سے آپ جب چاہے عہد و پیمان باندھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہر پل دیکھ رہا ہے آپ کو، اور آپ ہر پل اس سے عہد و پیمان باندھ سکتے ہیں۔ کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے، لیکن پھر بھی تاکید کی گئی ہے کہ عہد و پیمان باندھنے کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کیجیے، بہترین وقت کا انتخاب کیجیے۔ نماز کے بعد اللہ سے عہد و پیمان باندھیے، چونکہ ضمیر آپ کا آمادہ رہتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، گناہوں کے اعتراف کے لیے۔ ایسے پاکیزہ دل کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور یا ہم عہد و پیمان اگر کریں گے تو اس عہد و پیمان، وہ عہد و پیمان ہم کو یاد رہے گا، کیونکہ ہم نے ایک مقدس وقت میں اور ایک خاص حالت میں ہم نے اللہ سے عہد و پیمان باندھا ہے۔ دوسرے کہاں ہے؟ شب قدر میں، شب قدر میں آدمی عہد و پیمان کرے اللہ سے۔ جمعے کے دن عہد و پیمان اللہ سے باندھے، روز عاشورہ وہ بھی عصر عاشورہ کے وقت عہد و پیمان باندھے کہ اے سید الشہداء، کہ آپ نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے، ہم اس قربانی کو دیکھتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں۔ حضرت عباس کو خطاب کر کے کہیں کہ ہم آپ کے علم کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو گویا عہد و پیمان کے لیے مخصوص اوقات کو چنیں، اور اب وقت آپ خود اندازہ کر لیجیے۔ دوسرا کیا ہے صاحب؟ دوسرا مرحلہ عہد و پیمان کا مخصوص جگہوں کے علاوہ، مخصوص اوقات کے علاوہ مخصوص جگہوں کو بھی ہم چنیں۔ مثلا خانہ کعبہ میں عہد و پیمان باندھے، روزوں میں عہد و پیمان باندھے۔ تو جب ہم ایسا عہد و پیمان باندھتے ہیں تو کبھی بھی بھول نہیں سکتے، وہ ہمارے ضمیر پر ہے۔ آپ کو اپنا سفر کیسا یاد رہتا ہے زیارت کا؟ تو اس میں دیے جانے والے انجام، واقعات بھی آپ کو یاد رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایکٹیویٹی ہے صاحب، کام ہے، ٹھیک ہے۔ 3 آیتیں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اس کا ترجمہ سناؤں گا، ٹھیک ہے۔ ان 3 آیتوں سے آپ کو 2 نتیجے لینے ہیں، دیکھتے ہیں کہ غور سے سنیے گا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 10، یہ آپ کو لکھنا بھی ہے اپنی نوٹ بک میں بعد میں گھر سے۔ نمبر 10 جی، سورہ فتح کی آیت نمبر 10۔ دوسرے سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ یہ سورہ فتح۔ تیسرے سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ اب ذرا آیت اور آیت کا ترجمہ یا اس کے اوپر جو میں مختصر تفسیر پیش کر رہا ہوں اس کو یاد رکھیے۔ اور آل عمران کی 77، آل عمران کی 77، سورہ بقرہ کی 40، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے رسول بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں
ٹھیک ہے، آپ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، غدیر میں کیا، جہاں کہیں بھی کیا، آپ سے جو عہد و پیمان کرتے ہیں وہ آپ سے عہد و پیمان نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ ہی کا ہاتھ ہے، انبیاء علیہ السلام اور تمام انسانوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے رسول خدا کو قدرت دی تو ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، اسی لیے رسول خدا کو ماننا، ان کی بات پر عمل کرنا در حقیقت اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے، اور ان کی نافرمانی ہو بہو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ فمن نکسا، جس نے عہد و پیمان توڑا، فإنما ينكث على نفسه، تو اس نے اپنے ہی خلاف اقدام کیا، یعنی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جس نے اللہ کا عہد و پیمان، جس نے عہد و پیمان توڑا اس نے اللہ کا نقصان کیا، ایسا نہیں ہے۔ جس نے عہد و پیمان توڑا اس نے اپنا نقصان کیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا نقصان کیا۔ فمن اوفی بما عہد علیہ، اور جو وعدہ کر چکا اس کے اوپر ثابت قدم رہا اور نبھایا، سیوتی اجرا عظیما، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو دیکھا آپ نے یہاں پر اتنا یاد رکھیے کہ رسول خدا سے عہد و پیمان باندھنا اللہ سے عہد و پیمان باندھنے کے برابر ہے۔ جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو اللہ سے وعدہ وفائی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ یہ سورہ فتح کی آیت اور اس کا ترجمہ تھا۔ دوسرا دیکھیے، ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے وعدے کو کم ترین قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں لگتا ہے یہ بازار؟ اکثر ہم بھی سنتے ہیں فلاں صاحب بک گئے، ٹھیک ہے، تو کہاں لگتا ہے یہ بازار؟ یہ بازار در حقیقت لگتا ہے ہمارے نفس کے ساتھ۔ ہم کہیں پر حق کے خلاف آواز اٹھا کر، کیوں اٹھاتے ہیں حق کے خلاف آواز؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے، اور یہاں پر حق کے خلاف بولنے پر جو فائدہ انہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ اہل و عیال، یہ میرا نفس اور یہ مال، یہ در حقیقت قیمت لگائی گئی ہے میرے ایمان کی، اور ہم اس کے بدلے اس کو کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں۔ عمر سعد سے امام حسین نے کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، میرا ساتھ دو، میں حق پر ہوں، تو اس نے مان لیا، یقیناً آپ حق پر ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر کوفے میں میرے بچے، ان کا کیا ہوگا؟ امام نے کہا میں ان کی ضمانت لیتا ہوں۔ پھر بھی اس کو یقین نہیں آیا، اور اس نے اپنے بچوں کی جان کی خاطر، اپنی جائیداد کی خاطر، ملک رائے کی خاطر اور اپنے مقام و مرتبے کی خاطر ایمان کا سودا کر لیا، اور فرزند رسول کے قتل کا سامان فراہم کیا۔ اس کے بعد نہ اس کی جان بچی، نہ اس کا ملک رائے اس کو ملا، نہ اس کی آل و اولاد اس کی کام آئی۔ تو یہی ہے دنیا، کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے۔ لگتا ایسے ہی ہے کہ اگر ہم یہاں پر سودا کر لیں گے تو ہمیں مل جائے گا۔ اب دیکھیں مختار نقوی کو اب کوئی عہدہ اس کے پاس نہیں ہے، وسیم اتنا اس کو چڑھایا، اب وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ واضح مثالیں ہماری اس عرصے میں، ہماری دور میں ہم کو مل رہی ہیں کہ کتنا انہیں 1 سال 2 سال بھی نہیں ہوئے، چڑھایا، موقع دیا، اور یہ لوگ مسلمان اور شیعت کے خلاف ہی ان لوگوں نے کارروائیاں کی، انہیں کچھ نہیں دیا۔ سلمان رشدی کیا ملا تھا؟ امنیت کی زندگی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ایک مجتہد کے فتوے نے اسے عمر بھر در بدر رکھا، ہمیشہ چھپا پھر رہا ہے اپنی جان کے لیے۔ اگر حق کے ساتھ رہتا تو آزادانہ کام کرتا، باطل کے ساتھ ہے، باطل اس کی حمایت بھی کر رہی ہے، پھر بھی اس کو امنیت نصیب نہیں ہے۔ یہ ہے جی۔ تو ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کا سودا کر لیتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑے بہت قیمت پر، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ،
تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں. ولا یکلمہم اللہ، یہ آخر دل کو تکلیف پہنچانے والی چیز یہاں پر دیکھیے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ایک دنیا مل جائے، اللہ ہمیں جنت بھی دے دے، بس کہا کہ میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، تو کیا ملا صاحب؟ اصل چیز تو اللہ کی رضایت ہے. ٹھیک ہے، اور امام حسین یہی کہتے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، دعا عرفہ میں، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ایک دنیا مل جائے مگر اللہ کہے کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو بات کرنے کے لائق نہیں ہے. اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کے بعد کہا کہ یہ واقعی جذباتی باتیں ہیں، احساس کو جگانے والے. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، روز قیامت ان پر نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، ایک نظر بھی نہیں دوڑائے گا، ایک نظر کے بھی قابل ہم نہیں رہیں گے. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اور اس کے بعد کہا کہ پروردگار عالم انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بھی نہیں کرے گا، اسی گناہوں میں ڈال دے گا. پڑے رہو اسی میں، تمہیں یہی اچھا لگ رہا ہے. تو یہ سنت استدراج ہے، سنت تمہید ہے. مہلت میں نے دے دی، وقت میں نے دے دیا، اب تم اسی میں مرے رہو، پڑے رہو، اسی میں مزہ اٹھاؤ. بعد میں تم کو جو تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیا کھویا ہے، کیا کھویا ہے اور کیا ملے گا ہمیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہیں دردناک عذاب ملے گا. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھ رہا ہوں چونکہ سوال میرا اسی کے ذہن میں آپ لوگوں سے، کہ جو لوگ اللہ کے وعدے کو کم ترین قیمت میں بیچ دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور پروردگار عالم نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے اوپر نظر رحمت کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے روز قیامت صرف دردناک عذاب ہے. یہ دوسری آیت کا مطلب. تیسری آیت سورہ بقرہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور میرے عہد و پیمان کو وفا کرو، پورا کرو، تو میں بھی اپنے عہد و پیمان کو پورا کروں گا. تم اگر وعدہ کرو، تم اگر اپنے وعدے کو وفا کرو تو میں بھی اپنے وعدے کو وفا کروں گا. اسی لیے جنت میں جب بلایا جائے گا تو فرشتے یہی کہیں گے کہ آؤ، جنت تمہارے لیے تیار ہے، جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں مل رہا ہے. تو یہ وعدے، اور کئی جگہ ایسے ہی ہیں. انشاءاللہ ایک وقت ملے تو اگلی بار بیان کروں گا کہ ایکشن ری ایکشن ہے، عمل اور رد عمل ہے. تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے، مثلا جگہ جگہ اللہ اگر تم احسان کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ احسان کروں گا، اگر تم دھوکہ دو گے تو میں بھی تم کو دھوکہ دوں گا. تو اس طریقے کا ایک معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. یہ کریں گے تو یہ ہوگا، وہ لازمی نتیجہ ہے، کوئی سزا نہیں ہے بلکہ اس کا ری ایکشن ہے، وہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد کہا کہ یا فرحبون، اور ہم سے ڈرتے رہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جو میں نے نعمتیں دی اور ان نعمتوں کو یاد کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو، میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ سے کیا کرتے رہو، ڈرتے رہو. اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، ان آیتوں کو آپ نے سنا اور اس کے ترجمے کو سنا آپ نے. اب یہاں پر یہ بتائیے کہ جو لوگ اپنے زندگی میں عہد و پیمان کو اللہ کے ساتھ پورا کرتے ہیں، ان کو پروردگار عالم کیا عطا کرتا ہے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ پروردگار عالم کیا برتاؤ کرتا ہے اور ان کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ لکھیے آپ. اب یہاں سے ہم کو یہ دیکھنا ہے حضور کہ کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے اور اپنے منزل مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم نے کہا کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے مضبوط ارادہ،
دوسرے ہے عہد و پیمان. یہاں پر جو ہم عہد و پیمان کبھی ہم خود سے کرتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے اور کبھی ہم اللہ سے کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سے عہد و پیمان کی بات ہوئی اور اس کے فائدے ہم کو ظاہر ہوئے اور وعدہ توڑنے کے نقصانات کا پتہ چلا. اب دو چیزیں اور ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دینی معاملات میں ہے، زندگی کے ہر کام میں ان چاروں باتوں کو نظر میں رکھنا ضروری ہے. اب میں دو اہم باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو آپ کے اکیڈمک لائن میں نہیں ہے، جس کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے اور اسلام میں اس کے اوپر خاص اہمیت دی گئی ہے. مگر مصیبت یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم ان الفاظ کا نام لیتے ہیں تو ہمارا تصور عرفان، تصوف اور بڑی بڑی باتوں کی طرف چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم ابتدا سے ایسا کریں گے تو انتہا شاید وہیں تک پہنچے. مگر ایسا نہیں ہے کہ صرف عرفا ہی یہ کام کرتے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ ایک ہے مراقبہ، دوسرے ہے محاسبہ. مراقبہ یعنی اپنے کام کی نگرانی کرنا، مراقبہ یعنی نگرانی. دوسرا ہے محاسبہ یعنی اپنے کام کا حساب و کتاب کرنا، کیا کیا ہے، کیا چھوٹا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے، کیا نقصان ہوا ہے. آیت اللہ شہید مطہری علیہ الرحمہ اپنی کتاب تعلیم و تربیت در اسلام میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ ہے جس کی جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو ہماری دینی اور مذہبی تربیت میں جس پر خاص توجہ دی گئی ہے اور غیر مذہبی تعلیم میں اس کی جانب توجہ نہیں دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے علماء اخلاق کا یہ دستور تربیتی ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اور بہت زیادہ وہ اس کے پائبند رہتے ہیں. ایک ہے مراقبہ، دوسرے ہے محاسبہ. مراقبہ کہ قرآن میں اور اس کے بارے میں علامہ حسینی تہرانی اپنی کتاب میں رسالہ لب اللباب میں اس چیز کی طرف اس کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مراقبہ کیا ہے صاحب؟ مراقبہ یہ ہے کہ سالک اور عمل کرنے والا ہر حال میں اپنے اوپر نظارت رکھے کہ میں یہ جو عمل انجام دے رہا ہوں یہ صحیح ہے، غلط ہے، اخلاص کے ساتھ انجام دے رہا ہوں یا اخلاص کے ساتھ انجام نہیں دے رہا ہوں. کہیں بھی یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں تو اب ڈگر پہ لگ گیا ہوں، اب مجھے کسی مواظبت کی، کسی بھی جیسے اپنے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. انسان جو اپنے بعض اوقات عمل عبادت کرتے کرتے عادت بن جاتی ہے. عادت بن جاتی ہے تو روح عبادت ختم ہو جاتی ہے، آدمی روبوٹ کی طرح کام کرنے لگتا ہے. لیکن جو توجہ سے کام کرتا ہے اس کی ہر نماز میں دعا بدلتی ہے، سورے بدلتے ہیں، چونکہ وہ ہر بار کچھ نہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، ایک توجہ سے کرنا چاہتا ہے. چھوٹے بچوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک چیز رٹا دی گئی اور وہ اسی کو دہرائے جا رہا ہے، بلکہ حالات پیدا ہوتے ہیں. آج کی نماز میں، کل کی نماز میں، صبح کی نماز میں، رات کی نماز میں فرق ہونا چاہیے. تو وہ کب ہوتا ہے؟ انسان جب اپنے اعمال کے اوپر نظارت رکھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے تمام حالات کے اوپر نظر رکھے کہ اس کا جو وظیفہ تھا، اس کی جو ذمہ داری تھی، اس کے اندر کوئی کمی پیشی تو نہیں ہوئی. میں نے اس عمل کو صحت کے ساتھ انجام دیا یا نہیں دیا، اور اخلاص کے ساتھ انجام دیا یا نہیں دیا. دیکھیے نماز میں دو چیزیں ہیں. مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ نماز انجام دے رہے ہیں صحیح قرات کے ساتھ، صحیح رکوع کے ساتھ، صحیح سجدے کے ساتھ، اس کو صحت نماز کہتے ہیں. یہ بھی شرط نماز ہے. دوسرے ہے اخلاص، خلوص نیت کے ساتھ. بعض اوقات ہم کسی کام کو بہت اچھی طریقے سے انجام دے رہے ہوتے ہیں مگر اخلاص نہیں ہوتا. بعض کام کو نہایت اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں مگر اس کے شرائط کا لحاظ نہیں کرتے. تو نظارت کا مطلب یہ کہ ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھا جائے. ٹھیک ہے، دونوں باتوں کا لحاظ رکھا جائے. مثلا ایسی بہت مثالیں ہیں آپ کے لیے. یعنی ہم کسی بھی کام کو
ہم کو اگر مثلا کوئی چیز بنانی ہو، اس کے تمام اصولوں کے ساتھ دفتر میں یا کام کرنا ہو، تمام اصولوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن محبت سے، دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور جیسے اپنی کمپنی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ انجام نہیں دے رہے، بس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے، اور کوئی میرے کام پہ عیب بھی نہیں نکال سکتا۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ جنہیں آپ کو اس کام سے محبت بھی ہے، یہ کام آپ نے مجبوری میں انجام دیا مگر اچھا کیا، لیکن ایک کام کو آپ نے محبت سے انجام دیا اور اس کے شرائط کے ساتھ بھی انجام دیا۔ یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اوپر انسان کو ہر پل نظارت رکھنی چاہیے، کنٹرول رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم کو بتایا جاتا ہے، میں ایک RTC کے آفیسر ہے، وہ ان کا کام فقط یہی ہے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی بس میں بیٹھ جاتے ہیں، عام کپڑے پہن کے، یونیفارم نہیں پہنتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ ٹکٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، کنڈکٹر ان سے ٹکٹ وصول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، جہاں پر اس بس کو رکنی ہے وہ رک رہی ہے یا نہیں رک رہی ہے، جتنے ٹائم میں اس کو، یہ ٹائم لیمٹ جو اسے دی گئی ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک آنا ہے، وہ اس کو طے کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو وہ کیا کرتا ہے، نظارت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کلیکشن آتا ہے تو محاسبہ کیا جاتا ہے کہ اس روٹ پہ ہم نے جو بس ڈالی ہے، اس سے ہم کو اتنا کلیکشن آیا یا نہیں آیا، ہم کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، تو مراقبہ بھی کیا گیا، محاسبہ بھی کیا گیا۔ ایسے ہی ہمارے ہر کام کے لیے ہے، مراقبے کی بھی ضرورت ہے، محاسبے کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز کہاں سے لی گئی ہے؟ جب ہم عرفا اور متصوفین کی بات کہتے ہیں، کیا یہ عرفا کی بنائی ہوئی من گھڑت چیز ہے کہ سالک اللہ ایسے کام کرے ویسے کام کرے، یا نہیں؟ اس کا بیس قرآن اور حدیث ہے، تو یقیناً اس کا بیس قرآن اور حدیث ہے۔ اب قرآن مجید میں سورہ حشر مراقبہ کے ذیل میں لکھی ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں، حشر 18۔ پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر ترجمہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی دیکھے، نظارت کرے، اپنے اوپر دشمن کی نگاہ رکھے، میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جب انسان اپنی نظارت نہیں کرتا ہے تو غفلت کا شکار ہوتا ہے، غفلت کے نتیجے میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو دوسری آیت کریمہ میں یہی ارشاد ہوا، اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا، اور وہ سب واقعی فاسق اور بدکار ہیں۔ ٹھیک ہے، فاسق اور بدکار کون ہوتے ہیں؟ فاسق اس کو کہتے ہیں جو ایمان تو رکھتا ہے مگر عمل میں کمزور ہے، ایمان رکھتا ہے عمل میں کمزور ہے، تو ایمان لا لیا مگر اس نے اپنے عمل کے اوپر کنٹرول نہیں کیا، یعنی اپنی نظارت نہیں کی، مراقبت نہیں کی، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، اپنے آپ کو دشمن کی نگاہ نہیں دیکھا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے غفلت کا شکار ہو گیا، دوسرے کام میں لگ گیا، لگتے ہی اس نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے یہاں پر اس کو کہا کہ فاسق ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم میں اکثر لوگ فسق کا شکار ہیں، ایمان کی کمزوری نہ بھی ہو تو فسق کا شکار ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایمان ہمیں بچا دیتا، یقیناً ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر صرف ایمان بچا لے گا یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے، دونوں ضروری ہے، کیونکہ بد عملی ایک سیاہ دھبے کی طرح ہے، جب وہ دل پہ پھیلتی جاتی ہے تو دل کو اتنا سیاہ کر دیتی ہے کہ اب اس میں نور ایمان بھی نہیں چمکتا، انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے،
دیکھیے دنیا داری کے لیے عمر سعد نے اقدام کیا، کیا اس کو اللہ پہ ایمان نہیں تھا، رسول پر ایمان نہیں تھا، امام حسین کی ذات پر ایمان نہیں تھا، سب پر ایمان تھا، پھر یہ ایمان اس کے کام کیوں نہیں آیا؟ عمل اس نے جہاں پر عمل کرنا چاہیے تھا وہاں پر اس نے عمل نہیں کیا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ برے عمل کا اثر ہمارے ایمان پہ نہیں پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے. برے عمل کا اثر ہمارے ایمان پر پڑتا ہے. انسان اس برے عمل کی وجہ سے ایمان کے ہاتھ سے کھو دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے. اب میں یہاں پر ایک بات واقعاً سنانا چاہ رہا ہوں اور بہت اہم ہے، وہ آپ کے دل کی بات ہے. اور وقت کو تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ مولانا ٹائم ہو گیا، میں جو اپنے روک دوں گا، لیکن یہ درس کا خاص حصہ ہے. ایک صلوات پڑھی محمد تو مراقبت کا مطلب نگرانی، اپنے کاموں پر نگرانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عہد و پیمان پر باقی رہنا اور وفائے عہد کرنا، ساتھ ہی ساتھ شرمندگی سے بچنے کے لیے، اللہ کے عہد کو توڑنے سے بچنے کے لیے اپنے وعدہ کیے ہوئے بات کے اوپر ہر پل کنٹرول کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ ایک ایسے بچے کی طرح ہے جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے. وعدہ کیا ہے؟ ایک نوزاد بچے کی طرح ہے. اب آپ نوزاد بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے تو کیا وہ بڑا ہو پائے گا؟ بھوک سے مر جائے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا، کوئی چیز اٹھا کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا، جھولے سے گر جائے گا. تو ہر پل ماں باپ کی نظارت کی ضرورت ہے جب تک یہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے. ہمارے وعدے بھی ایسے ہی، ہمارے وعدے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ہے جب تک ہم اس کی نظارت نہیں کریں گے. اور یہ نظارت ہی، اسی کا نام ہے مراقبہ. امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، دیکھو عزیزو، سخت دیکھ بھال کی ضرورت ہے. امام یہ کہتے ہیں کہ گزشتے ایام، وقت جب گزرتا ہے، زمانہ جب گزرتا ہے تو زمانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ آفتیں بھی لے کر آتا ہے. ان آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں کمزور پڑنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کام ایک کام روٹین میں اگر آ جائے، آج کر رہے ہیں، کل کر رہے ہیں، پرسوں کر رہے ہیں، آخر میں آپ تھک جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے پروگرام میں آپ سستی دکھانے لگتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. کتنے کام ادھورے ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے. تو یہ وقت ایسی چیز لاتا ہے. کئی سالوں سے کر رہا ہوں، اب طبیعت اوب گئی ہے، اچاٹ ہو گئی ہے، اب دل نہیں چاہتا، یا کروں گا مگر جو اپنے وہ رونق نہیں ہے، وہ جو اپنی نشاط نہیں ہے، وہ خوشی نہیں ہے، وہ ہلچل نہیں ہے. تو یہ ہلچل کم کیوں ہوتی ہے؟ مراقبت نہ کرنے کی صورت میں، توجہ نہ دینے کی صورت میں. تو یہ مراقبت بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر یہ عہد باندھے اپنے ساتھ کہ میں نماز صبح کے بعد ہر روز ایک صفحہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، ایک دن کیا، 2 دن کیا، 1 مہینے کیا، 1 سال کیا، پھر اسی وقت اس کے لیے کوئی اور کام آ گیا، اس نے اس کام کو کیا کیا؟ پیچھے ڈال دیا. اپنے سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نظر انداز کر کے دوسرے کام کو اس کام کے اوپر ترجیح دی. نتیجتاً اس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی اس نعمت سے محروم ہو گیا اور کام اپنے بڑھاتا چلا جاتا ہے، دوسرے کاموں کو اولویت دیتا چلا جاتا ہے. ہمارے دینی کاموں میں ہوتا ہے، مطلب مدرسے میں بچوں کو پابندی سے بھیجتے ہیں، مگر اب محرم آیا چھڑا لیا، رجب آیا چھڑا لیا، شعبان کے جشن آئے چھڑا لیا، بچہ ذرا مریض ہوا آنا بند کر دیا، ذرا امتحان کا برڈن آیا یا اسکول سے ہوم ورک زیادہ آ گیا تو کس چیز کو آپ نے زیادہ پیچھے ڈالا؟ علم دین کو. کیوں؟ جبکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ آخرت کا سودا ہے، ضروری ہے، انسان کچھ بھی بن جائے، جب تک قرآن نہیں پڑھے کچھ نہیں ہو سکتا. ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولانا اس بچے کو لے لو. جب ان بچے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ آپ نے کسی اور چیز کو اولویت دے دی، کسی اور چیز کو اہمیت دے دی اور اپنی فکر کو بانٹ لیا، ادھر چلے گئے. اس چیز سے ہم کو بچنا ہے. اب میری یہاں پر آپ لوگوں سے سوال ہے،
पॉज कर दीजिए, लिखना है आपको।